بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے بعد 10ویں سال حج کیا اور اس حج میں شہرت کی وجہ سے تقریباً 1,00,000 آدمی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نصیحت کی، اے مسلمانوں، میں تم کو یہ آخری نصیحت کرتا ہوں، ممکن ہے کہ اگلے سال حج کو نہ آ سکوں، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تم میری اس نصیحت پر عمل کرنا، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا اور کسی کی عزت میں فرق نہ آنے دینا، آپس میں یعنی مسلمانوں میں خون ریزی نہ کرنا، مرد اپنی بیویوں کے حقوق پوری طریقے سے ادا کرتے رہنا اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور ناحق اس کو تکلیف نہ دینا۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مردوں کی تابع داری کریں اور غیر مردوں سے پردہ کریں۔ سب لوگ قرآن پاک کے حکموں پر چلنا، اگر ایسا کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی رضامندی کے لیے کرنا، مسلمانوں کی جماعت سے الگ کوئی اپنا نیا طریقہ نہ نکالنا، مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی رکھنا، جو بات دین کی میں نے تم کو بتائی ہیں وہ دوسروں کو بھی بتانا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی آخری نصیحت فرمائی اور آخری حج کر کے مدینے میں واپس آ گئے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ ایک بندے کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے دنیا میں رہنا پسند کرے اور چاہے وہ نعمتیں پسند کرے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو اس بندے نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا بلکہ ان نعمتوں کو پسند کیا ہے جو اللہ کے پاس ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیان کو سن کر زاروں قطار رونے لگے۔ سب صحابہ حیران ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا حال بیان فرماتے ہیں، اس میں کوئی بھید کی بات ہے جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے ہیں۔ پھر سب کو معلوم ہوا کہ اس بندے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور سب صحابہ کہنے لگے کہ بے شک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو خوب سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، صبر اور ہمت سے کام لیں، اور سب صحابہ سے فرمایا کہ اے تابع داروں، تم میں سے سب سے زیادہ احسان مجھ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہیں کہ وہ اپنا مال و جان سب قربان کر دیا اور میں ان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بدلہ عطا فرمائے گا، باقی سب کا بدلہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ کان میں کہا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زاروں قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ کان میں کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ معلوم کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے تو آپ روئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کان میں کہا تو آپ ہنسنے لگی، یہ سب کیا تھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ امی جان، ایک خاص بھید کی بات ہے کہ میں کیوں روئی اور کیوں ہنسی۔ ابا جان نے میرے کان میں یہ فرمایا ہے کہ بیٹی، اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا اور سب کام اللہ کے موافق کرنا اور میری جدائی پر صبر کرنا۔ بس یہ خبر سن کر میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر کرو، تم جلدی ہی میرے پاس آ جاؤ گی۔ بس یہ خوشی کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ جا سکے تو فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ابا جان دل کے بہت نرم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خالی دیکھ کر وہ بے چین ہو جائیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے، بہتر یہ ہے یہ خدمت کسی اور سے لی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اور میری خوشی اسی میں ہے کہ ابوبکر نماز پڑھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم پہنچایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دوستوں کو صبر و استقلال کی نصیحت فرمائی کہ اے فرما برداروں اور جانشاروں، میں نے تم کو اللہ کے سپرد کیا
تم اس سے ڈرتے رہنا اور اس کے تابع داری خوب مضبوطی سے کرنا، اور میری جدائی پر صبر کرنا، اور خیال کرنا کہ کوئی رسول آپ کی امت میں ہمیشہ نہیں رہا اور میں نے تم کو دین کا سیدھا راستہ بتلا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے آخری وقت یہ چاہتے تھے کہ مرض بڑھ رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں رہوں، مگر ان کے یہاں رہنے کی باری نہیں تھی، انصاف کی وجہ سے مجبور تھے، اس لیے سب بیویوں سے اجازت لینی چاہیے۔ سب بیویوں نے خوش ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی خوشی میں راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بزرگی کی وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ بہت محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ بخار کی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کروٹیں بدلتے اور کرہاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے اور یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ، میں اعلیٰ درجوں کے ساتھیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بلایا اور ہم کو اپنی وفات کی خبر دی۔ ہم نے پوچھا، اے میرے آقا، غسل کون دے گا اور کفن کون سے کپڑے کا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کے لوگ غسل دیں گے اور کپڑے جو میں نے پہن رکھے ہیں کافی ہیں، ایک کرتا، ایک تہبند اور ایک چادر، اور اگر چاہو تو مصری یا یمنی چادروں میں کفنا دینا، اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو قبر کے پاس رکھ کر سب لوگ الگ ہو جائیں، کیونکہ سب سے پہلے فرشتے نماز پڑھیں گے، پھر میرے گھر کے مرد اور عورتیں اور بچے پڑھیں گے، اور میرے جنازے کی نماز میں امام نہیں ہوگا۔ پھر جب مسلمان الگ الگ نماز پڑھیں، پہلے مرد اور پھر عورتیں اور پھر بچے پڑھیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ فرمایا، میرے گھر والے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا۔ لکھا ہے کہ حضرت اجرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو میں روح قبض کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا مستحق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دی۔ لکھا ہے کہ روح نکلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کبھی سرخ کبھی زرد ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سہارا لگائے لیٹے ہوئے تھے کہ 12 ربیع الاول پیر کے روز دوپہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس کو روانہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے ایک قیامت برپا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اولاد پاک اور صحابہ اکرام ایسے بے قرار اور بے چین ہو گئے کہ ان کو ہر طرف دنیا میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سستا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے مزہ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش و حواس باقی رہے اور انہوں نے سب کو سنبھالا۔ بے شک یہ مصیبت و صدمہ، یہ غم دلوں کو ہلا دینے والا ایسا ہی تھا کہ انسان تو کیا، فرشتے اور آسمان و زمین وغیرہ سب بے قراری سے روتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام رو کر یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ ہائے، اے اللہ کے رسول، میں تو دنیا میں آپ کی وجہ سے آتا تھا۔ اور اجرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے بعد روئے اور کہا، ہائے محمد، ہائے محمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دینا شروع کیا۔ انصاری صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ غسل کی شرکت اور برکت ہم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
آپ نے ایک انصاری صحابی کو بھی غسل میں شریک کر دیا کہ پانی وغیرہ دے دیا کرے۔ یہ حضرات غسل دینے کے انتظام میں لگے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے انتظام اور بندوبست میں لگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور منافق بے ایمانوں کو فساد کرنے کا اور دین کے مٹانے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑے درجے کے فریضے کو سنبھالا۔ وہ وقت صحابہ پر بڑی مشکل اور مصیبت کا تھا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کا مسئلہ اہم، اور دین کی حفاظت بغیر خلیفہ بنائے ہوئے نہیں ہو سکتی، اور بغیر سب مسلمانوں کی رائے کے خلیفہ بننا مشکل تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور سب کی رائے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے بعد 3 سفید یمنی کپڑوں میں کفنایا گیا۔ پھر دفن کے بارے میں خیال ہوا کہ کہاں دفن کیے جائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جس جگہ روح قبض کی جاتی ہے وہ اسی جگہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اسی جگہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بگلی دار قبر تیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پاک کو قبر انور کے پاس رکھ کر سب الگ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ پھر سب مسلمان مردوں اور عورتوں اور بچوں نے الگ الگ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، اور حضرت کشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد پر 9 اینٹیں کچی لگائیں اور دفن کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشک پانی قبر پر چھڑکا۔ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اندر سے کچی ہے۔ کافر بے ایمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو ایک دفعہ نکالنے کی کوشش کی تھی تو ایک مسلمان بادشاہ نے حفاظت کے لیے قبر انور کے چاروں طرف تانبا اور لوہا پگھلا کر بھروا دیا تھا اور گنبد بھی پختہ بنوا دیا تھا۔ پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور منگل کا روز گزار کر بدھ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ دفن میں دیر اس لیے ہوئی کہ ہزارہ مسلمان کا الگ الگ نمازیں پڑھنا، صحابہ میں اختلاف ہونا، منافق بے ایمانوں کا فساد اٹھانا، دین کی حفاظت کے لیے خلیفہ کا مقرر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی مبارک کا سڑنے سے پاک ہونا، خلیفہ مقرر ہونے سے سب فسادی قبضے میں آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے تو گھر گھر نور کی روشنی نظر آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد گھر گھر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ غرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اور اولاد پاک کو اور صحابہ کرام کو جو صدمہ تھا اس کو سچا عاشق ہی سمجھ سکتا ہے۔